الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کل ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کون سے حقوق ہیں، کون سے حق متعلق ہیں، ہم ان سے نہ آشنا ہیں نہ واقف ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حقوق بتائے ہیں، ہم آج ان حقوق کے متعلق آپ کے سامنے بات کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، اور حقوق کتنے ہیں؟ خمس، 5 حقوق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 حق ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ سب سے پہلے فرمایا کہ رد السلام، کہ سلام کا جواب دینا۔ سلام کا جواب دینا میرے عزیز ساتھیوں، آج کل تھوڑی ناراضگی پر انسان ایک دوسرے کو کلمہ گو انسان اپنے بھائی کو سلام کا جواب دینا نہیں گوارا کرتا۔ ایک مسلمان کو اگر کوئی جواب دیتا ہے تو اس کو جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، یہ سلام دینا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا جواب دینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا واجب ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، پہلا یہ ہے کہ رد السلام، ایک مسلمان اگر کوئی سلام دیتا ہے تو اس کو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دے۔ نمبر 2، وعیادۃ المریض۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دوسرا مسلمان کوئی بیمار ہے یا پڑوس میں ہے یا رشتہ دار ہے یا دوسرا عام مسلمان ہے جس کو وہ نہیں جانتا، تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعیادۃ المریض، مریض کی مزاج پرسی کی جائے، مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور وہاں پر جا کر اس کو تسلی دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید زندگی دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحت دیں گے، آپ تو ماشاءاللہ خوش نظر آتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی تکڑے نظر آتے ہیں، تو ان کو تسلی دینی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعیادۃ المریض، مریض کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس کس چیز کی ضرورت ہے، اگر نہیں ہے یا اگر کسی پیسوں کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں یاد کریں، تو میرے عزیز ساتھیوں اس کو ذرا تسلی مل جاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حق کون سا ہے؟ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ۔ تیسرا حق یہ بتایا کہ اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے اور اس کے جنازے کا اعلان ہو چکا ہے تو ہم حتی الامکان کوشش کر لیں کہ اس کے جنازے پہ جائیں۔ جنازے پہ جب جائیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اس کا مصداق پورا کرنے والے بن جائیں گے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سستی کی وجہ سے دوسرے مسلمان کا جنازے پر نہیں جاتے۔ اگر سردی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سردی پر کیسے جائیں، اور اگر گرمی ہے تو کہہ رہے شدت کی گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے ہم دوسرے مسلمان کے پاس کیسے جائیں اور اس کے جنازے پر کیسے جائیں، وہاں تو زیادہ بھیڑ ہوگی اور وہاں پر زیادہ گرمی ہوگی، تو اس لیے تھوڑی سستی کی وجہ سے دوسرے مسلمان کے جنازے پر نہیں جایا جاتا۔ تو تیسرا یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتایا کہ وہ اتباع الجنائز، جنازے کی اتباع کریں، جنازے میں جایا کریں۔ چوتھا حقوق یہ بتایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے کہ بھائی آج میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، آج فلاں دعوت ہے، تو اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی جو ہے نا میں نہیں آ سکتا، یا اس کی جو ہے نا حوصلہ شکنائی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو ہم آپ کے پاس جائیں۔ جب وہ بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی دعوت پر بلا تکلف اور بغیر ہچکچاہٹ کے آپ چلے جائیں، کیونکہ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو وہ اجابت الدعوہ، اس حدیث کے ماتحت مصداق بن کر اس کی دعوت پہ جایا جائے۔ اور 5ویں نمبر پر آخری حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ وہ تشمیت العاطس، کہ اگر اگلا بندہ کوئی چھینک دیتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ مسلمان کا حق ہے۔
मेरे अजीज साथियों, आजकल एक बंदा अगर कोई छींक देता है तो हम उसको यरहमुकल्लाह कहना गवारा नहीं समझते, हम उसको गवारा नहीं करते कि हम उसको जवाब दें। अगर कोई छींक देता है तो उसको हम जवाब में अगर यरहमुकल्लाह कहेंगे तो मेरे अजीज साथियों हम नेकियों के मुस्तहिक बन जाएंगे, और ये नेकियां कमाना बहुत आसान है। मेरे अजीज साथियों, आजकल हम थोड़ी थोड़ी नेकी को छोड़ देते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मगर थोड़ी थोड़ी नेकी भी अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन सकती है। और अल्लाह ताला के रहमत एक बहाना ढूंढती है कि अगर कोई मुसलमान ऐसा काम कर ले तो हम उस एक छोटी सी नेकी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसको दाखिल कर दे, तो अल्लाह ताला से माफ़ पूछने वाला कौन है। तो मेरे अजीज़ साथियों, ये हम सोचें कि हम मुसलमान पर जो दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक है उसको हम पूरे के पूरे अदा करने वाले बन जाएं, और जब हम अदा करने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपस में हमारी मोहब्बत भी बढ़ेगी, आपस में हम एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, इसमें हमदर्दी और सिला रहमी भी हो जाएगी जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और एक मुसलमान का तो दूसरे मुसलमान पर जो 5 हुकूक बताए गए इस हदीस में उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस चैनल को और इस बात को आप खुद भी सुने दिल के कानों से, और आगे भी शेयर करें और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।